جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح. ناظرین، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی اور آپ کے چچا ابو طالب جو ہے تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اپنے چچا ابو طالب سے چمٹ جاتے ہیں کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ تجارت کے لیے جاؤں گا. طالب جو ہے اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ میں لے لیتے ہیں. واقعہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. اس وقت آپ کی عمر جو ہے 12 سال تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سے 22 سال ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تجارت شروع فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود کی پونجی تو تھی نہیں، دوسروں کا مال لیا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی تاجر لوگ شریک ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ اور صدق و وفا کے سب قائل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار متعدد علاقوں اور متعدد ملکوں کے سفر کیے. اس سے آپ کو تجارت میں خوب تجربہ حاصل ہوا. انہی دنوں کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چرچا ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تاجر ہیں، آپ کے حسن معاملہ صدق و وفا کا جب لوگوں میں چرچا ہونے لگا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے. صادق کے معنی سچا، امین کے معنی امانت دار. انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک وفد جو ہے بحرین سے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وفد کے پاس جاتے ہیں اور نام بنام لے کر ان کے علاقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا شروع کرتے ہیں. تو وفد کے لوگ جو ہیں حیران ہو جاتے ہیں اور بڑا تعجب کرتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارا علاقہ ہے، ہمیں اپنے علاقوں کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے جتنا آپ کو جانکاری ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ان علاقوں میں تجارت کی غرض سے کئی بار سفر کرنا ہوا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت صاحب، جب وہ اسلام لے آئے تو ان کے محاسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتائے جانے لگے کہ یہ ایسے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، انہوں نے یہ کام کیے ہیں، وہ کام کیے ہیں. آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے سامنے ان کے محاسن کو بیان نہ کرو، میں تم لوگوں سے زیادہ صاحب کو جانتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ان سے جو ہے تجارت کر چکا ہے. ایک اور صحابی ہے حضرت عبداللہ بن حمش، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا معاہدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ دیر میں آتا ہوں. وہ چلے گئے اور بھول گئے واپس آنا. 3 دنوں تک وہ واپس نہیں آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی جگہ پہ 3 دنوں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، کھڑے رہے. جب 3 دنوں کے بعد ان کی واپسی ہوتی ہے تو آقا نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دی. اب یہاں پر رک کے ذرا آپ اور ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ معاہدہ ہوتا تو سب سے پہلی بات کہ ہم رکتے نہیں، اور اگر ہم رکتے بھی تو اتنی ہی دیر رکتے ہیں جتنی دیر کی بات چیت ہوئی تھی، معاہدہ ہوا ہوگا. اور اگر اس سے زائد اگر ہم رک جاتے ہیں اور وہ بندہ اگر نہیں آتا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ بندہ آتا تو ذرا آپ اور ہم سوچیں کہ اس وقت ہمارے چہرے کا رنگ کیا ہوتا. اس وقت ہم اپنی زبان سے کتنے خطرناک ایٹم بم برساتے سامنے والے کے اوپر کہ سامنے والا ہماری یہ تلخ باتیں سن کے وہ یہ دعا بد دعا دینے پہ مجبور ہو جاتا کہ بھائی تو مر ہی کیوں نہیں گیا، تو کھڑا ہی کیوں یہاں پہ رہا. تو محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک کھڑے رہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تکلیفیں ہوئی ہوگی 3 دنوں تک، نہ کہیں جانا نہ آنا. لیکن جب 3 دنوں کے بعد
ان کا ساتھی واپس آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا علاقوں میں، پورے شہر مکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے ہیں، حسن معاملہ والے ہیں، صدق وفا والے ہیں، آپ بہترین تاجر ہیں۔ وہی مکہ میں ایک معزز خاتون جو قریش سے تھی، خدیجہ ان کا نام ہے، وہ بھی وہیں پہ رہا کرتی تھی، ان کے سامنے بھی آپ کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے یعنی حضرت خدیجہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تجارت کے لیے رابطہ کیا۔ آپ جو ہے حضرت خدیجہ کے مال کو لے کے تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ میسرہ جو ہے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اور حسن معاملات کو دیکھ کر میسرہ غلام جو ہے بہت متاثر ہوتا ہے، وہ آ کے پھر کارگزاری دیتے ہیں حضرت خدیجہ کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اور بھی زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عورت ہیں کہ ان کا نکاح پہلے اور ان کے دونوں شوہر وفات پا چکے تھے۔ حضرت خدیجہ کا پہلے ان سے بچے بھی تھے، گویا کہ حضرت خدیجہ جو ہے یہ بیوہ عورت تھی۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کے لیے رؤسائے مکہ، شرفائے مکہ اور معزز گھرانوں سے رشتے کا پیغام آیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے قریب سے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات حضرت خدیجہ کے کانوں سے ٹکرائیں تو حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضرت نفیسہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی چچاؤں سے مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ چچاؤں سے مشورہ ہونے کے بعد نکاح کی تیاری ہوتی ہے۔ ابو طالب جو ہے رؤسائے مکہ، شرفائے مکہ اور بھی دیگر لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ابو طالب جو ہے خطبہ نکاح پڑھتا ہے، 20 اونٹ مہر مقرر کیے۔ محترم، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا تھا آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے 40 سال تھی، یعنی 15 سال پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اولاد ہوئے ہیں سب کے سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں، سوائے ایک کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں تھیں سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی، سب کے سب انتقال کر گئے سوائے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، یہ بھی پردہ فرما جاتی ہیں۔ محترم، اب یہاں پر میں آپ کو ایک دوسری طرف لے کر جا رہا ہوں۔ یہ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ کے نبی میں بہت زیادہ خواہشات تھیں جس کی وجہ سے آپ کے نبی نے 11 نکاح فرمائے، ذرا وہ اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہو، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور اپنی زبان کو لگام دے اور وہ یہ سوچے کہ اگر ہمارے نبی میں زیادہ خواہشات ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پہلا نکاح فرمایا اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے 40 سال تھی۔ جس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال ہوتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہے۔ تو گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ اگر ناظرین محترم یا معترض جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اگر ہمارے نبی میں زیادہ خواہشات ہوتے تو ہمارے نبی 25 سالوں تک
ایک بیوہ کے ساتھ جو ہے زندگی گزر بسر نہ کرتے. لہٰذا آپ کا یہ ہمارے نبی کا نشانہ بنانا اور سوال کرنا، یہ آپ کے دل میں حسد، آپ کے دل میں ہمارے نبی کی دشمنی کی علامت ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمارے نبی کو تہمت کا نشانہ اور الزام کا اور ہمارے نبی پر الزام لگاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت پڑھنے اور جاننے اور اس پر عمل کرنے